یہ اس وقت کی جو حکومت ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کیسی حکومت ہے؟ کیا یہ ایک اچھی حکومت ہے، درمیانی حکومت ہے، کیا اسے کہیں گے؟ یو کے کا ایک اخبار ہے گارڈین، جی میں اتفاق سے ان دنوں وہیں تھا جب ایوب خان کی ڈیتھ ہوئی، 74 کا واقعہ۔ ٹھیک، اسے ہیڈ لائن لگائی بڑی موٹی، ہاں جس کو شاید آپ جرنلزم کی زبان میں سپریم لیڈ کہتے ہیں۔ جی ٹھیک، لکھا ہوا تھا بیسٹ آف دی بیڈ لاٹ ایکسپائرس۔ جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں یہ تو لاٹ ہے، لیکن میں واپس اس پہ چلا جاؤں گا جو آپ کے نزدیک شاید جاہلانہ اعتقاد ہے کہ رب اس ملک کو ٹھیک کر رہا ہے، کون حکمران ہے اس کی غرض نہیں ہے، چاہے کوئی آ جائے، مٹی کا مادھو بٹھا دیجیے آپ وہاں، اچھا اس ملک نے اب ٹھیک ہونا ہے، رب کرتا چلا جائے گا اسے ٹھیک۔ تو اب کیا عرصہ، یعنی اگر ہم کوئی بتا سکتے ہیں کہ اگلے 2 سال 3 سال؟ میں نے تو عرض کیا 2 سال۔ ٹھیک، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے بہتری آ رہی ہے، اب چاہے ادھر کوئی بھی ہے حکمران، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، چاہے مجھے بٹھا دیجیے، اسے ملک نے ٹھیک ہو ہی جانا ہے۔ تب تو بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو بٹھا دیں۔ نہیں، کہاں۔ تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ سیاست سے ایرریلیونٹ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ لفظ اتنا سخت لفظ کبھی یوز نہیں کرتا میں۔ اچھا، میں نے سختی کر لی تھوڑا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب ریٹائرمنٹ لے لیں گے، ریٹائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب تشریف لائے، سب کا خیال یہ تھا کہ ہی ہیز کم بیک ایز پرائم منسٹر، جی، اور ابھی چند ہفتوں کے بعد جو الیکشن آ رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس پہ نہیں آؤں گا، بلکہ اپنے تجربے کا فائدہ دوں گا اپنی پارٹی کو پیچھے بیٹھ کے، وہ آپ کے سامنے آ گئی بات۔ تو کیا میں اب اسے کہوں، اگر میں تو صحافی ہوں، میرے تو سورس ہوتے ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، پھر آپ کا سورس کون کس طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں تو ایسی ہی اٹکل پٹکل لڑکا دی بات، وہ صحیح ہو گئی تو اس کا کریڈٹ دے دیا آپ نے مجھے، ادروائز کریڈٹ کوئی نہیں ہے، تو ایسی بات لڑکا دی میں نے، وہ نکل آتا۔ وہ صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا جی، کہ اقوام عالم کے ہاں اور نہ کے فیصلے یہاں پر، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات میں سے؟ آج کا نہیں 89 سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، صوفی برکت صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا، ان سے پہلے امام بری نے یہ بات کہی تھی، وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ تو پاکستان انشاءاللہ اس مقام پر آئے گا۔ اچھا، آپ نے خود بھی فرمایا، لیکن بہت سے لوگ اس پہ معترض بھی ہیں کہ یار ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں، قوم جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی، پاکستان بگڑتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں گے اقوام عالم کے فیصلے۔ اب تو اقوام عالم کے فیصلے تو چھوڑے، ہمیں چھوٹے سے چھوٹا ملک ویزا نہیں دیتا، بے شک پابندیاں امریکہ سوچ رہے ہیں ہمارے پہ پابندی لگا دی جائے سفر کی، تو ایسے میں کچھ ناممکن لگتا ہے اگر پریکٹیکل ہو کے دیکھیں ذرا۔ صحیح بات، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ نے فرمایا اور مجھے بھی پتا ہے، مطالعہ بڑا وسیع ہے آپ کا۔ سر ذرا ایک قوم کا نام لیجئے جو سر کے بل زمین پہ نہ گری اور پھر دوبارہ نہ اٹھی ہو، ایک بات تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، اسلامک ہسٹری ذرا 1400 سال کی آپ پڑھ لیجئے، ہمارے یہاں عروج و زوال اس طرح ہی ہے، زگزیگ ہے، ہم اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر نیچے اٹھتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے اب یہ ختم ہو گئے، رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھاتا ہے، پہلے سے زیادہ بلندی پر جاتے ہیں۔ پوری 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لیجیے آپ، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو ہم جو آپ نے، آئی ایم شیور آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو آپ نے بجٹنگ اینڈ فور کاسٹنگ ایک ٹرم پڑھی ہوگی۔ جب آپ فور کاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بیسس کیا ہوتے ہیں؟ ہسٹوریکل ڈیٹا،
हिस्टोरिकल डाटा पर बेस करके आप आइंदा की प्रोजेक्शंस दे देते हैं या फोरकास्ट कह लीजिए आप। तो आप मुसलमानों की हिस्ट्री पर नज़र डाल लीजिए, अभी हम बॉटम को टच किए हुए हैं और उठ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सांस आना शुरू हो गया हमें। और आप कोई दुनिया में जंगें भी देख रहे हैं? जंगें तो शायद मैं ना अर्ज कर सकूं, होंगी ज़रूर, लेकिन अभी तो ये है कि आपके जो इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से हैं वहाँ बेपनाह बारिशें हैं। जी। तो इंडिया अगर शरारत करने पे उतर आया और उसने देखा कि इंडिया के शहर डूब रहे हैं तो पानी दरियाओं में छोड़ देगा, उसकी फिक्र हमें कर लेनी चाहिए। ज़लज़ले बहुत सुनेंगे आप, हादसात सुनेंगे, तो इस तरह की कुछ वाक़यात होते नजर आएंगे अरसे के बाद। और अमेरिका के हवाले से भी आपकी ये बात थी कि उनके ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस और ये आना शुरू हो गया। आप देख लीजिए, अभी उन्होंने आग को भुगता है, अब सैलाब को भुगत रहे हैं। तो अमेरिका आगे ट्रंप को भुगत रही हैं। ट्रंप तो एक जरिया बना दिया कुदरत ने, जो कुछ दूसरे मुल्कों के साथ अमेरिका करता रहा है उसको पे बैक करने का वक्त आ गया और अमेरिका जो है ये थ्रू इट्स नोज पे करेगा।